میرے دوستو، اس مرحلہ فکر پر گفتگو اختتام پذیر ہو گئی اور مجھے مصائب تک جانے کے لیے کسی ربط کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر علی رسول کا علمدار ہے تو عباس حسین کا ہے۔ بہت ہی مختصر مسائل، 2 جملے اور گفتگو تمام ہو جائے۔ دیکھو بھائی، یہ شہزادہ بڑا عجیب و غریب ہے، نام لیا صدائے بلند ہو گئی۔ یہ عجیب ہے نا۔ میں کیا کروں کہ تاریخ تو یہی لکھتی ہے کہ علی نے، دیکھو بھائی، نماز میں اگر دعا نہ ہو تو نمازی بیکار ہے۔ علی کی ہر نماز میں دعا تو ہوتی تھی، لیکن مخلوقات کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ اور اگر علی نے زندگی میں دعا مانگی تو کل ایک دعا مانگی کہ ایک ایسا بیٹا دے دے جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ سب نے لکھا ہے۔ وہ ابو الفضل العباس جو پیدا ہوا تھا کربلا کے لیے۔ کبھی پھر صحیح تفصیلی مسائل میں تو صرف 2 جملے عرض کروں گا، آپ سے اجازت دوں گا۔ وہ جو پیدا ہوا تھا کربلا کے لیے، تو اسے بھی معلوم تھا اور سب کو معلوم تھا کہ یہ کربلا کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے۔ 9 محرم کی شام حضرت زہیر قین عباس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ عباس، مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ کہا کرو۔ کہا نہیں، تخلیہ میں الگ چلو۔ عباس گھوڑے پہ سوار تھے، زہیر قین بھی گھوڑے پہ تھے، موڑ کر خیموں کے پیچھے گئے۔ خیموں کے پیچھے گئے۔ کہا بتاؤ زہیر، تم کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ کہا عباس، بس اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے شادی کیوں کی تھی؟ بس یہ سننا تھا کہ عباس کی تیوریوں پہ بل آ گئے۔ کہا زہیر صاحب بات بتاؤ، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا تمہاری ماں سے تمہارے باپ نے شادی اس لیے کی تھی کہ ایک بہادر بیٹا پیدا ہوا اور وہ کربلا میں حسین کے کام آئے۔ کل کا وہ دن ہے جب تمہیں کام آنا ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا، عباس یہ جملہ سن کے برداشت کریں گے؟ لوہے کی زرہ تھی عباس کے جسم پر، ایک مرتبہ انگڑائی لی، زرہ ٹوٹ کے گر گئی۔ گھوڑوں کی رکابوں پہ زور دیا، رکابیں ٹوٹ گئی اور کہنے لگے اتشجعنی یا زہیر فی مثل ھذا الیوم، زہیر تم مجھے غیرت دلا رہے ہو، حسین کی مدد کے لیے تم مجھے غیرت دلا رہے ہو؟ خدا کی قسم اگر میرے مولا نے اجازت دے دی تو عباس وہ تلوار چلائے گا کہ کوفہ اور شام کی فوجیں یاد رکھیں گی۔ بس بھائی تم رو لیے اور میں طویل وسائل نہیں پڑھا کرتا۔ عاشور کا دن آیا، آخری جملے ہیں۔ ایک مرحلے پر ابو الفضل آئے، مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ کہا عباس نہیں، تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ جملہ سنو گے؟ کہنے لگے کیوں مولا؟ یہ کیوں بہت ہی برمحل ہے، اس لیے کہ عباس کو معلوم ہے کہ پیدا ہوئے ہیں اسی دن کے لیے، مانگ رہے ہیں جنگ کی اجازت، حسین کہتے ہیں نہیں۔ تو پوچھنے کا حق ہے نا، کیوں مولا؟ کہا نہیں، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ پلٹ آئے ابو الفضل اور آ کر، بس آخری جملہ ہے، تم رو چکے، آ کر ایک خیمے کے دروازے پر اکڑوں بیٹھ گئے۔ ایک روایت کا جملہ اور سنتے جاؤ۔ پھر پلٹ کے آئے، پھر اجازت مانگی اور کہا کہ فرزند رسول مجھے اجازت ہے۔ کہا کہ عباس تم میری فوج کے علم بردار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ یہ دوسری روایت کا ٹکڑا ہے۔ فنظر یمینا وشمالا، عباس نے داہنے دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا۔ کہا مولا آپ کو فوج کہاں ہے؟ کہا کچھ بھی ہو تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ پلٹے، آ کے اکڑوں بیٹھ گئے۔ آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ عباس بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے کہ میرے مولا نے مجھے جنگ کی اجازت نہیں دی، تو کوئی ترکیب سمجھ میں آ جائے۔
تو میں جا کے اجازت لے لوں. اتنے میں خیمے کے اندر سے سکینہ کی آواز آئی. یہ ہے میری تقریر کا آخری جملہ. سکینہ کی آواز آئی, پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں. بس یہ سننا تھا کہ عباس خوش ہو کے کھڑے ہو گئے. پکارا بیٹی سکینہ ذرا قریب آؤ. بچی دوڑتی ہوئی آئی, کہا بیٹی بہت پیاسی ہے. کہا ہاں چچا جان میں بہت پیاسی ہوں. کہا جا دوڑ کے جاؤ, چھوٹا مشکیزہ لیا. بچی دوڑ کے گئی, چھوٹا مشکیزہ لے کے آئی. عباس نے بچی کو گود میں اٹھایا, کہا بیٹی تیرا کام بس اتنا ہے کہ بابا کو سوکھا ہوا مشکیزہ دکھلا دے. آخری جملہ. عباس سکینہ کو گود میں لے کے جا رہے تھے, حسین دور کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. حسین نے دو جملے کہے, ایک عباس سے اور ایک سکینہ سے. عباس سے کہنے لگے, عباس میں سمجھ گیا کہ تم سکینہ کو کیوں لائے ہو. جاؤ, میں نے تمہیں اجازت دی, بچی کے لیے پانی لاؤ. اور سکینہ سے کہنے لگے کہ بیٹی اب تو اجازت دلوا رہی ہے چچا کو. جب راہ کوفہ و شام میں ظالم تجھے تماچے ماریں گے تو چچا کو بہت یاد کرے گی. راوی کہتا ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد جب شمر تماچے کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا, بچی عباس کے سر کو دیکھتی تھی, آواز دیتی تھی, واہ ابا, واہ اباسا, چچا میں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پروردگار اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار ہمیں کامل ایمان فرما. ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق کرنا. پروردگار ملک کو مستحکم فرما, ملت اسلامیہ کو متحد فرما, تعجیل فرما.